اللہ کریم نے قرآن میں بار بار جہنم کا ذکر کر کے جہنم کی آگ کا ذکر کر ڈرایا ہے، انذار کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ تاکہ لوگ جہنم سے ڈر جائیں اور جنت کا لالچ، جنت کی امید، جنت کا طمع دل میں رکھیں، اللہ کے انعامات حاصل کرنے کی توقع اور اللہ کے عذابوں کا خوف، یہ دونوں چیزیں ہوں تو ایمان موجود ہو۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے عذابوں سے ڈر بھی لگے اور انسان کو اللہ کے انعامات کی امید بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ایمان بین الخوف والرجاء، یہی ایمان ہے۔ وگرنہ یہ جو کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کسی عذاب سے ڈر کے نہیں کرنی چاہیے اور کسی انعام کے لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بندگی صرف اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ لائق بندگی ہے، لائق عبادت ہے، بس صرف اس لیے۔ اب بظاہر یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہم صرف اس لیے اللہ کی بندگی کریں کہ وہ بندگی کے لائق ہے، نہ ہمیں انعام کا لالچ ہو، نہ اللہ کے عذاب کا خوف۔ لیکن یہ تصور عبادت، یہ قرآن کے تصور عبادت سے مختلف ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن کا تصور عبادت یہ ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو جب تم نے پکارنا ہے تو دل میں خوف ہونا چاہیے، اور خوف کس چیز کا؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ خوف کس چیز کا؟ کہ وہ ناراض ہو گیا تو کہیں ہمیں جہنم میں نہ، اس بات کا خوف۔ اور طمع کس بات کا؟ طمع اس بات کا کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو، ہم اللہ کی خوش اور اس کے نتیجے میں ہمیں لہذا یہ دونوں تصورات ساتھ ساتھ۔ وہاں سورہ سجدہ میں جہاں فرمایا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کہیں ہم عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں تو ہمیں عذاب سے بچا اور ہم جنت والے بن جائیں۔ بس یہ طمع ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اور جنت مل جائے، یہی خوف ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ خوف اور یہ امید اور طمع، اور جو الٹیمیٹ طمع اور الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہے، اگر یہ فکر لگ جائے انسان کو تو یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اور اصل انسان کو جو دنیا میں جو جس چیز کی کامیابی کی طرف جانے کے لیے، اپنا رویہ درست کرنے کے لیے، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے، اپنے معاملات درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی خوف اور اسی امید۔ ہر کام ان دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ پر کرتا ہے، یا تو اس لیے کرتا ہے کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی کا خوف ہوتا ہے، کوئی ڈنڈے کا خوف ہوتا ہے، کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے، کوئی کہیں سے خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کسی امید پر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہیں سے منافع کی توقع ہوتی ہے، کہیں سے فائدہ ملنے کا کوئی امکان ہوتا ہے۔ سارا کا سارا عمل، بلکہ ساری زندگی انسان کی امید و انسان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں گھومتی ہے، یا یہ ڈر کے کرتا ہے یا کسی امید پر کرتا ہے۔ یہی ڈر اللہ کا ڈر ہو جائے، اللہ کے عذابوں کا ڈر ہو جائے، یہی امید اللہ کے انعامات کی امید ہو جائے، تو یہ عین ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ ایمان نصیب۔ لیکن جس شخص کو یہ ایمان مل جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے ہر صورت میں جہنم کی آگ سے بچ، تو پھر